2 کلومیٹر اندر آ کے وہ چلے گئے. روہیل بھائی اب آپ نہیں ہیں, مار کے چلے اب ہم سب ہیں. یا میری بات آپ نہیں ہیں, آپ کسی پہ ڈال نہیں سکتے, یہ آپ بھی ہیں اس میں. نہیں وہ عسکری قیادت سے. ہاں میں عسکری کی بات کر رہا ہوں. بالکل آپ کو میرے خیال ہے آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو بات میری. وسیم اختر آپ کو ایک بات پہلے اپنے ذہن کو ذرا کھلا چھوڑیں, آپ اس سے میرے اور آپ کی اور اس کی باتوں سے باہر نکلیں. جو جہاں کو غلطی کر رہا ہے اس کو اون کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہاں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سر تھوپ دی جاتی ہیں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم محبت کرنے کو تیار ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. آج اس ملک کا کوئی سیاستدان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ملک کی سولنٹری کے لیے اس کے خلاف بولے. میں جو بات یاسمین کہنے جا رہی تھی, میں نے کہا تھا مجھے ذرا آپ تھوڑا اس میں بات کرنے دیجئے. ایک جلسے میں تقریر کیجئے, آپ اپنے مخالفین پہ کیچڑ اچھالیے, ان کو گندا کر دیجئے, ان کو آپ جو آپ کے دل میں آتے ہیں آپ کہہ لیجئے. لیکن خدا کے لیے جب آپ ملک کے لیے بات کرتے ہیں, ملک کے احساسوں کی بات کرتے ہیں, تو الفاظ تو کم از کم ایسے نہ استعمال کیجئے جس سے باہر کی قوتیں یہ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس تو وہ تو پچھلے کئی برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے, اور آپ خود مان رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کے جلسے کی بات؟ کس کے جلسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کی بات. سوال جو پوچھا تھا, بالکل شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. پوچھی تھی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ دوں اپنی مخالفت کریں, آپ کو پورا حق ہے, آپ ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں, لیکن الفاظ ایسے ہونے چاہیے جس سے پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو خطرہ نہ پیش آئے, جو آپ کے احساسے ہیں ان کو خطرہ نہ. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں, یہاں پہ ایک بات میں اپنی مطلب کھلے دل سے یہ بات تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایٹامک اثاثے جو ہیں وہ سیولین گورنمنٹ کے زیر انتظام نہیں ہیں, وہ آپ کی عسکری قیادت کے زیر انتظام ہے. وہاں پہ تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ زرداری چھوڑ کوئی اور بھی ہو, پوری پاکستان پیپلز پارٹی, پوری جماعتیں پاکستان کی لگ جائیں تو ان کو گزن نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ وہ ایک آپ کا اثاثہ ہے, اسی کے سارے آپ آج تک ہیں جو آپ نظریں اٹھا کے بات کر سکتے ہیں. تو اس میں میری معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جہاں پاکستان کی بات آئے سلامتی کی, وہاں ہمیں اپنے الفاظ کو درست کرنا چاہیے. تو پھر ایک سیکنڈ شیخ روہیل اصغر صاحب, میمو گیٹ کیا تھا؟ وہ بھی تو قومی سلامتی ہے نا. آپ نے جو پٹیشن ڈالا ہے اس میں پٹیشن میں ورڈ بائی ورڈ پر ہے. شک نمبر 10 میں آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو the boss کہا ہے, لگے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی boss کون ہے. آپ سن لیں, آپ بات ذرا سن لیں. میں نے اپنی شروع گفتگو میں یہ کہا تھا میمو گیٹ کے متعلق کہ میمو گیٹ میں کسی کو ملزم یا مجرم نہیں ٹھہرا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی سلامتی پہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. جس نے بھی کیا ہے, جس نے, وہ چاہے کوئی بھی ہے, وہ پاکستان کا شہری ہے یا نہیں ہے, اس کو آپ کو کٹہرے میں لانا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو ایسا اقدام کرنے کی جرت نہ ہو. یہ تو مذاق ہے نا کہ جو چاہے پاکستان کے ساتھ کھیل کے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کھیل کے چلا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. فیصل مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باتیں دونوں ابھی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے جلسے میں جو بات کی, جذباتی میں کی, کس طرح کی, لیکن اس کے جو انٹرنیشنل ریپرکشنز اور جو لکھا جا رہا ہے اخبارات میں, کتنی تذلیل ہو رہی ہے اس ملک کی, کہ مطلب ہے یہ کی کیا بات ہے, آپ مجھے بتائیں. اچھا میری بہن, میں پہلے شیخ صاحب کی بات کا جواب دے دوں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں 2 کلومیٹر اندر آ گئے. میں ان کو بتاؤں کہ میران بیس کے اندر 1478 کلومیٹر اندر آ کے حملہ کیا تھا انہوں نے. وہ بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے, اندر ہی گھسے ہوئے نا, نکلنا ہے. دوسرا آپ نے شاہ محمود قریشی کے لیے کہا وہ اس میں اور اس میں نہیں فوج میں حملہ تھا سر. اب دیکھیں نا, ٹھیک ہے وہ بھی فوج میں حملہ تھا. میرے بھائی اس میں اور اس میں فرق اچھا سن تو لیں, وہ لوگ آپ کی اپنی شکلوں کے دن جن کو پہچاننا مشکل ہے. نہیں سر نہیں سر, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی تو پکے ہوئے باتیں کرتے ہیں. میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا. ارے سن تو لیجئے بزرگ, میرے پیارے بزرگ, میری بات تو سن لیں. دیکھیں میں بیچ میں نہیں بولا, دیکھیں میری بات سنیں. اچھا میری بہن آپ نے کہا کہ سنیں, میری بات سن لیں, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں میرے پیارے بھائی. اچھا میری بہن, آپ نے شاہ محمود کو دیکھیں, ہم اور آپ بادام کم کھاتے نا, یہ ہمارا قصور ہے.
یورپی اور دوسرے اخبارات بادام کم نہیں کھاتے, وہ پورے کھاتے بلکہ تھپی بھی لیتے ہیں مالش کی. 2009 میں یہ رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا, شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستانی نیوکلیر پروگرام جو ہے بہت امتیاز سیف کے ہاتھوں میں, کوئی نقصان نہیں ہے. پھر اس پروگرام کو آگے یہ, پھر اس کے بعد دیا جی 13 اپریل 2010 میں کہ سب سے اس وقت بہترین نیوکلیر جو ہے وہ بہترین محفوظ ہاتھوں میں اور حکمرانوں پہ کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیا جی 25 مارچ 2010 کو, اور انہوں نے کہا کہ نیوکلیر ایسٹ جو ہے سب سے محفوظ ہاتھوں میں, اور یہ بیان ان کا چلتا رہا 23/2/2011 تک. تو یورپی تو سمجھ رہے نا وزارت جانے کے بعد انگڑائی آئی ہے. قریشی صاحب 6 مہینے پہلے تو سب سے محفوظ ہاتھوں میں تھا, آج سب سے بڑا آپ کے ساتھ دوسری چیز آپ کے دلائل سے سنیں عابدی بھائی, آپ کے میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ کو نہیں کہہ رہے, سنیں میری بات سنیں, آپ سنیں, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں کہہ رہا. نہیں یہ کیسی سیاست میری بات سنیں, اور میری بہن تاریخ کا سب سے بڑا تازیانہ لو آج, تاریخ کا سب سے بڑا لفظ, تاریخ کا سب سے بڑا لفظ ہدیہ کر رہا ہوں جیسمین منظور صاحبہ آپ کو. آج 2 دن سے شاہ محمود قریشی گاتے پھر رہے ہیں یہ تو حکمرانی بے غیرت ان کی ہوتے ہوئے فوجوں پہ حملہ ہو گیا. یہ دیکھو تاریخ ہے 6 اکتوبر 2010, اس میں وہ فرما رہے ہیں نیٹو اٹیکس ور ایکسیڈنٹ. جب تم وزیر ہو تو ایکسیڈنٹ, جب وزارت سے چلا جاؤ تو حملہ, اس کو منافقت کہتے ہیں. یہ منافقت نہیں. وسیم کا پوائنٹ ٹھیک ہے, وسیم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, بے نظیر جو ہیں ان کو محترمہ کو بھی سیکیورٹی رسک آ گیا. اب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اس قسم کے جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کو اپنی سیاست میں نہ رگڑیں, ان کو نہ انوالو کریں. قومی سلامتی کے مسئلوں کو یہ ہماری عسکری قوتوں کے پاس ہیں. ماضی میں بڑے بڑے لیڈران نے دوسرے لیڈر کو یہ کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں, یہ کیا نام ہے, کہوٹا نہیں جا سکتی, ان کو نہیں جانے دیا گیا, ان کو روک دیا گیا. یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. نہیں جی, تو یہ سب نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جیسمین, ہم خود پاکستان کا, ہم اپنا نقصان پہنچا رہے ہیں, خود ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسمین, تو یہ تو پاکستان میں کوئی سیاستدان کوئی رسک نہیں ہے. پاکستان کا سیاستدان محب وطن ہے, نواز شریف صاحب بھی محب وطن ہے, جتنی پارٹیاں سب کے رہنما محب وطن ہے. ہم اب ایک ہو کے جس دن کھڑے ہو گئے نا, بانٹنا ہم بند کر دیں, یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا ہم بند کر دیں. اب میں بڑے بڑے لیڈران کے لیے کہتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ خود پاکستانی بن کے دوسروں کو غدار کہنا بند کر دیں بھائی. اوکے, بند کر دیں. جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں نا. یہ اصل پہ وسیم اختر خاص طرف اشارہ کر رہا ہے. نہیں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا. اب وہ داڑھی میں تنکوں کو کر رہے ہو آپ, یار چھوڑو, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں نہ لڑنا چاہ رہا ہوں, میں ایسی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار مرزا کی بھی تو داڑھی ہے یار. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذوالفقار مرزا کی داڑھی نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں, میں سیریس بات کر رہا ہوں. سب سیاستدان محب وطن ہیں, مجھے پتا ہے, سارے اینکر محب وطن ہیں. میں جانتا ہوں. بات سیریس. مرزا کہاں سے آ گیا یار بیچ میں؟ میں سیریس بات کر رہا ہوں, میں مذاق بالکل نہیں کر رہا. ماضی میں یہ رہا ہے بھائی. اچھا میری بات سنیں, میں خود میں تو اس بات پہ بڑا سیریس ہوں. ٹھیک ہے, وی ایگری. لوک دیکھیں میری بات سنیں, مجھے جو ایک چیز نظر آتی ہے نا, ٹو بی ویری فرینک, میں آپ تینوں سے یہ سوال پٹ اپ کر رہی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ فوج اور پاکستان کی قیادت کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مطلب قیادت میں ضروری نہیں ہے حکومت, اپوزیشن میں بھی. کس میں پولیٹیکل پارٹیز, وہ تو ہے کس کے لیے, فوج کے لیے, ایک دوسرے کے درمیان. بھائی آپ کا سسٹم یہ رہا ہے نا, ہر وقت اس کو دیکھ کے اقتدار میں آئے ہو آپ. تو بھائی ٹھیک کر لو نا اس سے نکلے باہر. کون ٹھیک کرے گا؟ آپ جب اس کی طرف ہی دیکھو گے تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو پکڑے گا. جی فیصل, کیوں نہیں یہ ٹھیک کر لیتے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ جیسمین, میں جب ایبٹ آباد کا ثانیہ ہوا نا, میں نے اپنی فوج کا مکمل دفاع کیا. جب پوری دنیا آنکھیں ڈالے کھڑی تھی تو یہ سوچ مجھے میرا قائد دے رہا تھا نا. آج جو میں فوج کو, میں نے تو یہ کہتے ہوئے سنا ہے افواج پاکستان سر کا تاج ہے, میں کیسے مان لوں کسی کی بات؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک افواج ہے ہم زندہ ہیں, پوری دنیا ہمیں لپیٹ کے یہاں سے پھینکے پاکستان کو, پاکستانی تو کھٹکتا ہے پوری دنیا کو. افواج کی وجہ سے تو ہم یہاں موجود ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ موقع آ گیا ہے, اللہ نے دے دیا ہے کہ ایک ہو کے نکل جاؤ جہاں نکلنا ہے. دیکھیں بس عابدی بھائی, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. عابدی بھائی تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کی بات سے, آپ کی بات بہت وزن والی ہے. افواج پاکستان اس وقت ہے جب قوم اس کے ساتھ ہے, عوام اس کے ساتھ ہے, تو پھر طاقت بنتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑی بات کی ہے انہوں نے, اور قوم کو ایک کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں. یہاں آپ اپنی راگ الاپ رہے ہیں. جی شیخ صاحب. جاسمین, یہاں پہ بات اصل پہ یہ ہے, بات میں شروع میں کرتا رہا ہوں اور درمیان میں بھی یہ بات کی ہے. آپ نے جو ٹرسٹ کی بات کی ہے نا, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک, آپ سچ کہہ رہی ہیں, تھینک یو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھیے جس میں میں ٹرسٹ کی بات ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو فیصل بات کر رہا تھا، میں یہ میمو گیٹ کی بات کر رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ڈائریکٹلی، اب مطلب قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں میں، آئینی طور پہ وہ وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے. لنڈن گئے، جا کے اس شخص کو، جس شخص نے یہ سارا کچھ بکھیڑا کیا اور اس نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، جس بندے نے وہاں پہ آرٹیکل لکھا، اس بندے سے آپ مل کے اس سے پوری آپ نے چھان بین کی، اور اس کے بعد آپ واپس آ کے آپ نے سارا کچھ کیا. نہ آپ نے جاتے لمحے اپنے پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیا، نہ واپس آ کے آپ نے پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیا، اور یہ معاملہ جو ہے آپ کے سامنے آ گیا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا بار بار کہ اس معاملے کو باہر آنا چاہیے اور حقائق عوام کے سامنے ہوں، تاکہ پھر عوام فیصلہ کرے. آپ کی جماعت کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا سب سے زیادہ سر. جواب تو سارے جواب ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو اس معاملے میں، میمو گیٹ میں بھی اور اس حملے میں بھی، آپ کو ایک فیصلہ بالآخر کرنا ہے. اور فیصلہ، بات وسیم کی بات سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ عوام کو، اپنی قوم کو، اپنے اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو آپ ساتھ نہیں رکھیں گے تو یقین کیجئے آپ چاہے جتنی مرضی جری اور بہادر فوج بنا لیں، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب سن لیں، اب دونوں کا جواب لیں. تاریخ کے اندر جب 4000 افواج کی میتیں ان کے گھر کو پہنچی نا، تو اس میں اب دو رائے رہی نہیں کہ پاکستانی عوام بالکل ساتھ کھڑی ہے، تو سواد فتح ہو گیا. میں آپ کو گزارش کروں، جہاں تک میمو کی بات ہے، تفتیش شامل حال ہے، آپ کو تو پورا آنے جانے کا پورا، آپ کے پاس تو وہ بھی ہوں گے، بورڈنگ پاس بھی. تو ایک کام کریں نا، جہاں تحقیقات ہو وہاں پوری طاقت صرف کریں اور ثابت کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. بورڈنگ پاس ہوں گے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ان کو پتا ہے کہ لنڈن گئے، لنڈن سے واپس آئے، وزیر اعظم کو رپورٹ نہیں کی. ایک بات ہے نا جو شیخ صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی ساری میڈیا کہتی ہے. یہ تو میں کوئی یہاں پہ، میرے پاس کوئی شفایت تو نہیں ہے، میں کوئی شفایت تو نہیں کر رہا تھا، میڈیا کہتی ہے. جب تک اس پہ ثابت نہ ہو جائے، جب تک ثابت نہ ہو جائے، میں آنریبل کہوں گا، میں آنریبل کہوں گا. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ثابت ہو گیا، میں ثابت خراب کریں انویسٹیگیشن. یہ بات میرا نقطہ، میرا خیال میں آپ شاید میرا نقطہ میں سمجھ گئی ہوں، میں سمجھ گئی. دیکھیں آپ تینوں بھی سمجھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے، جس کو رپورٹ کرنا چاہیے اس کو رپورٹ نہیں کرتے، بس یئی ہے مسئلہ سارا. تو یہ آج پہلی دفعہ. اچھا ایک بات بتاؤں، جب سے ہو رہا ہے، ایک بات بتاؤں، ہاں ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤں. پرائم منسٹر کا، پہلی دفعہ شروع پرائم منسٹر کا، کبھی تو پہلی دفعہ شروع کر دو یار. پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ بھائی میں ہوں چیف ایگزیکٹو، مجھے ہر طرح کی رپورٹنگ ہے. نہیں میری بات سنیں نا، پرائم منسٹر کے کسی کلمات کو جو ہے نا غور سے سن بھی لیا کریں. میں آپ سے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگر تفتیش ثابت نہیں ہوتی نا، جب تک اس وقت تک آنریبل ہے، جس دن تفتیش ثابت ہو گئی نا، تو پیپلز پارٹی سے بھی پہلے پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں. آپ کو شاید بات سمجھ آتی نہیں ہے کیونکہ آپ جذباتی شخص ہو، آپ بہت تیز بولتے ہو. نہیں میرے بھائی، یا عام بات پہ میری عمر ایسی. سن لو یار، اب سنو، میں نے بات یہ کی ہے اور شروع سے کر رہا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں. میں کسی کو ملزم یا مجرم نہیں ٹھہرا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص، کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا، کوئی شخص بھی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. ٹھیک ہے، وہ تو سامنے آئے گا. اگر ماضی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے تو اس وقت تک تو آپ خاموش رہے نا، اس وقت تک آپ تو خاموش رہے، آپ کسی قیادت کو غدار تو نہ بولے. میرا حق آپ نہیں چھین سکتے، عابدی صاحب میرا حق نہیں چھین سکتے آپ. میں پاکستانی شہری ہوں، میرا حق نہیں آپ چھین سکتے کہ میں پوچھوں نا آپ سے کہ آپ یہ کیا ہو. نہیں آپ، نہیں میرے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، میں بھی آپ کو کسی پہ ایسے الزام نہیں لگانے دوں گا. نہیں یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایس آئی کے وفادار ہیں اور وہ ایس آئی سے غدار ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. سب ملک کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، اس کو دور کرنا ہوگا. اور اس آل پارٹیز یا جوائنٹ سیشن میں میرے خیال سے عسکری قیادت کو بھی بلا لیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ وسیم اختر، فیصل رضا عابدی اور شیخ روہیل اصغر صاحب. اب دیکھنا کیا ہے کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں. مجھے فیس بک پر لکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.